لیکن جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے، جیسے ہی آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے، آپ گرتے ہیں، وہ آپ کے لیے وقت ہوتا ہے. کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں، برے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. برے وقت میں جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے، دو چیزیں آپ کو تباہ کرتی ہیں. ایک تو آپ کمپرومائز کر لیں اپنی ویژن پہ، یعنی میں اگر ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، برا وقت آیا، فیل ہوا، پہلے ٹیسٹ کے بعد ٹیم سے نکال دیا، تو میں کہ چلو میں اپنی ویژن نیچے کر لیتا ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹر بن جاتا ہوں. یعنی جو بھی آپ کی ویژن ہو، میں ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں، بڑے بڑے برے وقت آئے، لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گیا، بن ہی نہیں سکتا، ڈسپینسری بنا دینی تھی. تو اگر جب برا وقت آیا میں وہ پیسے اکٹھے کر کے ڈسپینسری بنا دیتا، تب فیل ہوتا ہے. جب آپ اپنی ویژن سے نیچے اترتے ہیں، آپ فیل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار نہ مانیں، اور ہار آپ تب مانتے ہیں ہار آپ تب مانتے ہیں جب آپ اپنی خواب کو ڈاؤن سکیل کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی، یہ میں پھر آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، یہ میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میں نے اپنے ساتھ بڑے بڑے اچھے اچھے کھلاڑیوں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا، میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا، انٹیلیجنس بھی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں، یہ جو نسخہ ہے، یہ فارمولا ہے کامیابی کا، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. بڑی ویژن، انسان اتنا ہی بڑا جتنی بڑی سوچ. جب برا وقت آتا ہے، کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے، آپ کو برے وقت آئیں گے. مجھے تو کہ ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، بسترے سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا، اتنا برا وقت آتا تھا. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ اینالائز کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انالیسس. ایک کہ آپ ایک گیون سچویشن، ایک سیٹ بیک ملی ہے، آپ اینالائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں یہ فیل ہوا ہوں یا مجھے سیٹ بیک ملی ہے، الیکشن میں اڑ گیا ہوں، کیا وجہ ہے. وہ جو آپ کی انالیسس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک کامیاب انسان کامیاب اینالسٹ ہوتا ہے، اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہے. کبھی بھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، ہمیشہ برے برے وقت آتے تھے، ہار جاتے تھے، بڑی بڑی ہمارے کھائی ہوئی ہیں، تو میں کبھی اخبار نہیں دیکھتا تھا اگلے دن، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اخبار نے کیا، انہوں نے تو مجھے برا بھلا ہی کہنا ہے. تو پہلے ویسی مار پڑی ہوئی، یا میں اخبار سے پڑھ کے اور زیادہ میں اپنے آپ کو برا فیل کروں، بہتر یہ ہے کہ اخبار ہی نہ پڑھو. میں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے ہمارا پہلا الیکشن ہوا، تو میں تب تک اللہ نے مجھے کامیابی پہ کامیابی دیتا گیا. تو ایک دم پہلا الیکشن ہوا اور ہماری 5 مہینے کی پارٹی تھی. میں پارٹی کو سمجھا بھی رہا تھا، میں نے کہا دیکھو نہ الیکشن لڑو، ہماری ابھی تیاری نہیں ہے. وہ پارٹی بیچارے نئے سارے لوگ تھے، کسی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. وہ ساروں نے بڑے بڑے کراؤڈ دیکھ کے وہ سمجھے کہ جناب ہم الیکشن جیت رہے ہیں. میں آؤٹ ووٹ ہو گیا، بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی ہماری. ساروں نے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ الیکشن لڑو، وہ ساروں نے کہا نہیں ہم نے تو الیکشن لڑنا پڑا، ہماری تو بہت اچھی چانس ہے. کوئی کہہ جی میں تو گھر سے 25,000 ووٹ لے کے نکل رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ 2500 بھی نہیں نکلے اس کے جب رزلٹ آیا. تو الیکشن ہو گیا. مجھے یاد ہے میری وہ تب پہلی شادی تھی، اب مجھے کہنا پڑتا ہے پہلی شادی تھی. تو میں نے اس کا ٹیلی فون آیا، اب رزلٹ آ رہے ہیں، تو اس کا ٹیلی فون آیا، کہتی ہاؤ ڈیڈ یو ڈو. میں نے کہا اٹس اے کلین سویپ. تو وہ بیچاری دیکھ رہی، وہ بڑی خوش ہوئی. میں نے دی ادر وے اراؤنڈ. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میری پارٹی تھی، ابھی نئی پارٹی بنی تھی، پارٹی وہ سوگ میں چلے گئی، ایک سیٹ نہیں ملی. میں اب تک اتنی مار کھا چکا تھا زندگی میں، اونچ نیچ ہو چکی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ کیا ڈائنامکس کیا ہیں.
برے وقت کو ہینڈل کرنے کے ڈائنامکس کیا ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. تو ڈائنامکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا, کبھی اخبار نہ پڑھو, کبھی اگلے دن کا اخبار نہ پڑھو, کیونکہ وہ جب تمہیں آپ کو مار پڑی ہوئی کوئی اچھی چیزیں بھی آپ کے لیے لکھے گا, برا بھلائی کہے گا نا آپ کو. جس نے بھی آپ کو تنگ آیا ہوا ہے آپ سے یا آپ کی کامیابی سے, اور جتنی اور کامیابی جیلسی اٹریکٹ کرتی ہے, انوی اٹریکٹ کرتی ہے, لوگ تعصب ہوتا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہے. تو جب آپ نیچے گرتے ہیں تو انہوں نے تو چاقو مارنا ہے. کبھی شادیوں پہ نہ جاؤ, جب ہارے ہوئے نا شادی پہ نہ جاؤ. کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, رشتہ داروں کو خاص مزہ آتا ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بیوی بچے ہیں تو ان کو لے کے ساتھ چلے جاؤ کہیں باہر اکیلے تھوڑی دیر پہاڑیوں پہ تھوڑا ذرا وقت گزار کے آؤ. ویسے میں یہ بھی بتا دوں بیوی بھی بدل جاتی ہے جب ہارے ہوئے. لیکن یہ جو برا وقت ہوتا ہے یہی انسان کو اٹھاتا ہے. یاد رکھنا, یہ جو برے وقت کو آپ جب کوپ کرتے ہیں نا اور آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میرے کیا غلطی ہے, کیا میرے سے غلطی ہے, پھر سول سرچنگ کرتے ہیں. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ سوچتا ہے, اینالائز کرتا ہے, پھر کپڑے جھاڑتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ آگے نکلتا ہے اپنی مشن کی طرف اور طاقت آ جاتی ہے اس پہ. جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے دیتا ہے. جتنی دفعہ آپ کرائسس کو فیس کرتے ہیں, سول سرچنگ کرتے ہیں, آپ میں اللہ نے سب میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے, وہ آپ کو وہ طاقت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. انسان کی جو سب سے بڑی, دیکھیں نا اللہ نے ہمیں بنایا کیسا ہے. آپ ایک ویٹ ٹریننگ کریں, بڑا ویٹ اٹھائیں, آپ کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے. جب آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہو آپ کو فزیکل سٹرینگتھ سے زیادہ سٹرینگتھ ملتی ہے, مینٹل سٹرینگتھ آ جاتی ہے. اور جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی مینٹل سٹرینگتھ بڑھتی رہتی ہے, آپ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جب آپ انوینسیبل ہو جاتے ہیں, آپ پہ سیلف بلیف آ جاتا ہے. آپ ایک ایسا سٹیج آ جاتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے میں مقابلہ کر لوں, یعنی جو بھی اگلا کرے, جو بھی سچویشن ہو میں اس سے نکل جاؤں گا. قوموں کے اندر جب یہ سٹیج آ جائے قوم عظیم بن جاتی ہے. اور وہ جب آپ نبی کے جانے کے بعد, دنیا سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جب آپ وہ پیریڈ سٹڈی کریں گے تو یہ ہوا ان لوگوں سے, ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ سمجھتے تھے جو بھی ہو ہم مقابلہ کر لیں گے, سارے خوف ختم ہو گئے. ایک دم موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک چھا گئے, وہی لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو وہی ایک ادارے میں پشاور یونیورسٹی, جس دن پشاور یونیورسٹی یہاں سمجھے کہ ہم انوویشنز کریں گے, ہم نئی چیزیں, ہم ریسرچ کریں گے, ہم پیسے اکٹھے کریں گے, ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ ہمیں پیسے دو, جب آپ شروع ہو گئے. لیکن کبھی غلام بڑا نہیں, غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے, صرف ایک آزاد مائنڈ بڑا انسان بنتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو بھی, اب ہو کیا رہا ہمارے ملک میں, مغربی تہذیب ٹھیک ہے, لیکن اس کو اینالائز کرو. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟